دھرنا پاکستان کے نوجوانوں کی امید بن گیا ہے، تنخواہ داروں کی امید بن گیا ہے، مزدوروں اور کسانوں کی امید بن گیا ہے، غریبوں اور مڈل کلاس کی امید بن گیا ہے۔ ہم اس طرح لوگوں کی امیدوں کو نہیں توڑ سکتے، لہذا صاف اور سیدھی بات ہے، بجلی کی قیمت کم کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، اپنی مراد کم کرو۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ جب گورنر ہاؤس پہ آپ نے دھرنا دینا شروع کیا ہے تو گورنر سندھ صاحب نے، کامران جسوری صاحب نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی۔ میرا خیال ہے لیکن میں گورنر سندھ صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے پانی بھیجا، آپ کا شکریہ، آپ نے چائے بھیجی، آپ کا شکریہ، لیکن ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر مملکت، چاروں گورنر، چاروں وزرائے اعلیٰ، تمام وزیر، تمام مشیر آج سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری گاڑی 1300 سی سی سے اوپر نہیں استعمال کریں گے۔ جسوری صاحب آپ جسچر دیجئے، آغاز کر دیجئے اور کل سے آپ 1300 سی سی سے کم کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا پورا گورنرشپ کا دور مکمل کریں گے، پھر تو بات بنتی ہے، ورنہ ظاہری چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ سنجیدہ بات ہے، اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کو فری پیٹرول ملے، اس کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں، جس کا ایوریج بھی 3 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، ان کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ غریب اٹھائیں، مڈل کلاس لوگ اٹھائیں، اور اس طرح سے وہ برباد ہوتے رہیں، اور یہ طبقہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں وزراء کیسے بجلی کی قیمت کم کریں، ایسے بجلی کی قیمت کم کرو کہ اپنی مراد ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں جو پیسے بچیں وہ غریب کے حق میں استعمال کرو۔ یہ شہر کراچی ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے۔ 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، 67% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ شہر کراچی یہ غریبوں کی ماں ہے، یہاں ہر قوم، ہر برادری، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ ہیں، یہاں اقلیتیں بھی اپنی جگہ پورے اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اس کی صنعتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے۔ لیکن یہاں جو طبقہ ہم پر مسلط ہے، 16واں لگاتار سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پچھلے 50 سال سے بدل بدل کر ان کی حکومت ہے، اور پچھلے 30 35 40 سال سے ایم کیو ایم ہر سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے یہاں کی صنعتوں کو تباہ کیا ہے۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی جب یہ شہر کراچی ملک کی معیشت چلا رہا ہے تو اگر یہاں صنعتوں کو پانی مل جائے، اگر یہاں صنعتوں کو گیس مل جائے، اگر یہاں صنعتوں میں بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو پھر تو یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس منی پاکستان کے ساتھ اس پورے طبقے نے جو سلوک کیا ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے، یہ جرم کرتے ہیں، یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی مہران سوسائٹی ہے، گلشن مہران ہے، وہاں پولیس کے لباس میں کچھ لوگ ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، باؤنڈری وال کھینچ رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور آرمی چیف یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو سسٹم کام کر رہا ہے، یعنی زمینوں پر قبضے کا سسٹم، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کا سسٹم جا کر صدر ہاؤس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے، صدر اس کو بنا دیا گیا ہے، اب یہ سسٹم تو بلوچستان تک بھی پہنچ گیا ہے، ہم میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے اس قوم کے ساتھ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہو اور پھر ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا، اس کو بدلنا پڑے گا، اور اپنے حق کے لیے یہ جو عوام نکلے ہیں انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے۔ یہ شہر کراچی پر ایک کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے، پورے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ کے الیکٹرک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا زبردست قسم کا کارپوریٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کے الیکٹرک پہلے کے ای ایس سی تھا، لوگ اس سے بھی خوش نہیں تھے۔ 2005 کی بات ہے جب مشرف اور ایم کیو ایم نے اس کو بیچا تھا اور 16 ارب روپے میں اس کے کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو فروخت کر دیا تھا۔ جب سے یہ ساری مافیات جو حکومت میں ہوتی ہیں یہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہیں، اور عوام پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں۔ اور اس کے الیکٹرک نے کیا کیا، 2005 میں جتنی پاور جنریشن ہوتی تھی
آج اس سے 15% کم ہوتی ہے. 19 سال میں 15% جنریشن کم ہو گئی. اس وقت بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہیں. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے بدترین صورتحال ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے اور کراچی کے عوام کے سروں پر اس کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے. نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط ہے اور اس کو ساری پارٹیاں ساری حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں. اور تو اور کہا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کی طرح ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. اگر کے الیکٹرک کی طرح پرائیویٹائز کیا جائے گا تو پورے پاکستان کا کیا نقشہ بنے گا؟ آؤ اور کراچی والوں سے پوچھ لو کہ یہاں کیا حال ہے. اس لیے یہ کے الیکٹرک مافیا یہ پارٹیوں کو بھتے دیتی ہے اور کراچی کے عوام پر ظلم کرتی ہے. ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور نہ جانے کس کس کو بھتا دیتی ہے کہ آج ہمارے سروں پر یہ مافیا موجود ہے. اس لیے اس کا بھی فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں جب ہمارے پاس کیپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر یہ کے الیکٹرک کو جنریشن کا لائسنس کیوں ملا ہوا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی زیادہ ہے. ہم مہنگے پلانٹ بند کریں کے الیکٹرک کے بوسیدہ پلانٹ زیادہ مہنگی بجلی پھر لائن لاسز اور پھر ان کا جو زیادہ فیول کا خرچہ ہے وہ بھی کراچی کے عوام ادا کرتے ہیں. تو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر یہ دھندا چلتا ہے. اس لیے جنریشن سے ان کو الگ کر دو اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں جو پارٹنرز ہیں ان کو بڑھایا جائے اور اس میں منوپولی کو ختم کیا جائے تو کراچی کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن ایک پارٹی سے شیئر دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی کو منتقل ہو جاتے ہیں. آف شور کمپنیوں میں ہوتا ہے اس ٹرانسفر کے پیسے بھی پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں آتے. 2009 میں جب ابراج کیپٹل کو یہ ٹرانسفر کیے جا رہے تھے شیئر تو زرداری صاحب نے اس وقت کے 50 ارب روپے جو آج کے 300 ارب روپے کے برابر ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے تھے. سندھ کے خزانے سے ادا کیے تھے. آپ کے والد صاحب کا خزانہ نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو یہ پیسے ادا کر کے دوسری تازہ دم شکاریوں کو ہم پر مسلط کرو. یہ کے الیکٹرک اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کا وہ دھندا ہے جس کو پورے پاکستان میں آپ نے بے نقاب کیا ہے. میں کراچی جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو آپ بولتے تھے, ڈٹ کر بولتے تھے اور پورے پاکستان میں ان کو بے نقاب کرتے تھے. یہی دھندا آئی پی پیز کا ہے. ان آئی پی پیز میں کچھ تو منظور نظر لوگ موجود ہیں, کچھ تو خود حکومت کے لوگ موجود ہیں. کیا شہباز شریف کی اور نواز شریف کی فیملی کے پاس یہ آئی پی پی نہیں ہے کہ جس میں دھوکہ دے کر اس کی لاگت کو زیادہ دکھایا گیا ہے, اس کا فیول امپورٹڈ فیول شو کیا گیا ہے اور گنے کی پھوٹ پر یہ چلتا ہے. یہ قوم کے ساتھ مذاق بند کرو. اور یہ جو تمہارے منشا گروپ ٹائپ کے لوگ ہیں, جو تمہارے فائنینسر ہیں, جو تمہارے دھندے چلاتے ہیں, ان لوگوں نے ہمارا خون نچوڑا ہے اور یہ ہزاروں ارب روپے لوٹ کے کھا گئے ہیں. گزشتہ 10 سال میں 8,500 ارب روپے پاکستان کی قوم کے یہ نگل گئے ہیں. جو بجلی بناتے نہیں ہیں اس کے پیسے ہم سے چارج کرتے ہیں. اوور کیپیسٹی پلانٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے رزاق داؤد ہو, چاہے یہ نشاط گروپ یعنی منشا گروپ ہو, چاہے حبیب اللہ گروپ ہو, چاہے اسی طرح کے اور کوئی گروپ ہو, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستان کی عدالت میں سامنے آ کر اپنا کوئی کیس لڑ سکیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انہوں نے کتنے قرضے معاف کروائے ہیں پاکستان کے بینکوں سے. ہم جانتے ہیں انہوں نے معاہدوں میں جو فراڈ کیا ہے. اس لیے یہ باتیں کر کے ہمیں بے وقوف نہ بنایا جائے. حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارنزک آڈٹ ہوگا تو پھر یہ ساری پارٹیاں بھی بے نقاب ہوں گی. یہ تحریک اپنا حق لینے کی تحریک ہے. یہ پاکستان کی تعمیر کی ترقی کی تحریک ہے. اس لیے اس کو ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. پھر کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن کی مدت معاہدہ ختم ہو گئی, ان کو کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ اور پھر جب آپ انٹرنل آئی پی پیز سے نمٹیں گے تو پھر چائنا سے بھی بات ہوگی, عزت اور وقار سے ہوگی.
چائنا ہمارا دوست ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری